الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. گرامی قدر سامعین کرام، دینی اور اسلامی غیرت مند بھائیوں، اسلام کے اندر کچھ حقوق العباد ہے اور کچھ حقوق اللہ ہے. کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں. ان اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اور حقوق اللہ کے ساتھ میں حقوق العباد بھی انسان کے ذمے عائد ہے. بندوں کے حقوق، جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے. حقوق اللہ کے اندر اگر کوئی کمی ہوئی، سستی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، معاف فرما سکتے ہیں. اگر حقوق العباد کے اندر کوتاہی کی، کمی کی، اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جس کا حق کھایا ہے یا جس کا حق مارا ہے وہ معاف نہ کرے. اس لیے حقوق العباد کے معاملات میں ڈرنے کی ضرورت ہے، ان کی ادائیگی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. قرآن اور حدیث کے مطالعے سے حضرت نبی علیہ السلام کی ایک سنت معلوم ہوتی ہے کہ بے یار و مددگار لوگوں کی مدد کرنا، کمزوروں کا ساتھ دینا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، اور جو پریشان حال لوگ ہو ان پریشان حال لوگوں کو امید دلانا، مایوس لوگوں کو مایوسی سے نکال کر کے امید پہ کھڑا کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی ایک عظیم سنت ہے.
ہم لوگ نماز پڑھنے کو بڑی عبادت سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے، لیکن جس طریقے سے نماز پڑھنا بڑی عبادت ہے، اسی طرح کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا یہ عظیم عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے۔ مایوس لوگوں کو مایوسی سے باہر نکالنا، ان کی مایوسی ختم کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی کی عظیم سنت ہے۔ پیارے نبی کی زندگی دیکھیں، آپ پیارے نبی کی زندگی کو پڑھیں، پیارے نبی کی سنتوں کو دیکھیں، پیارے نبی کے معاملات کو دیکھیں، کیسے کیسے ڈپریشن کے مریض، ذہنی بیمار ہو چکے تھے، ذہنی مریض ہو چکے تھے، مسجد کے کونے پکڑ لیے تسبیح لے کر کے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں تمہیں نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں اکیلا بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھ پر قرض اتنا ہے، اس قرض کے بوجھ تلے میں دبا ہوا ہوں اور قرض چکانے کے کوئی طریقے اور وسیلے میرے پاس نہیں ہیں، بڑا پریشان ہوں، اس لیے اللہ کا گھر آ کے پکڑ لیا ہے۔ آپ نے اس کو دعا بتلائی، اس دعا کو صبح شام پابندی کے ساتھ پڑھا کر۔ ان صحابی نے یہ دعا پڑھنا شروع کی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، حلال کے ذریعے سے میری مدد فرما، حرام سے میری حفاظت فرما، اور لوگوں کے قرضے تلے جو میں دبا ہوا ہوں اس سے مجھے نکال دے۔ چند ہی دنوں کے اندر اللہ نے اس کے قرضے کے ادائیگی کے کوئی راہیں کھول دی۔ یہ نبی علیہ السلام کی عظیم سنت ہے، ہم کسی پریشان حال کے کام آئیں، کسی ہارے ہوئے کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی ہار کو جیت میں تبدیل کریں، کسی مصیبت زدہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی مصیبت کو کم کریں، اس کی مصیبت کو ختم کریں، کسی پریشان حال کو دو میٹھے بول کر کے اس کی ڈھارس بدوا کر کے اس کو ہمت دلائیں۔ نبی علیہ السلام مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی کبھی ہمت نہیں ہارتے تھے، اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہوتے تھے، کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے۔ آپ ہجرت کا واقعہ پڑھیے، نبی علیہ السلام اور آپ کے ہمیشہ کے ساتھی ابو بکر ساتھ میں ہیں، بیچ راستے کے اندر آپ نے 3 دن تک غار کے اندر پناہ لیے کافروں اور دشمنوں سے بچنے کے لیے۔ وہ پیچھا کرتے ہوئے آ رہے تھے، آپ مکے سے نکلے ہیں اور نکل کر ایک پہاڑ کی بڑی کھائی کے اندر اور اس کے غار کے اندر جا کر آپ نے پناہ لی ہے۔ پیچھے دشمن ڈھونڈتا ڈھونڈتا غار کے منہ تک پہنچ گیا۔ ابو بکر ڈرنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، دشمن ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جس غار میں ہم چھپے ہوئے ہیں اس غار کے منہ تک پہنچ چکا ہے، اگر اس نے نیچے جھانک کے دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ آپ نے کیا شاندار جواب دیا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن کی آیت ہے۔ اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ میں ہے، اللہ کی قوت ہمارے ساتھ میں ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ میں ہے۔ جو اللہ کا ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، جس نے اللہ کو اپنے ساتھ لے لیا، دنیا کی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کو اپنے ساتھ لے کے دیکھو، اپنے تمام کے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دو، تمام دشمن تمہارے قدموں میں پڑ جائیں گے۔ ان کی کیا اوقات ہے؟ دنیا والوں کی کوئی طاقت نہیں ہے تمہارا بال بیکا
سکے. دنیا کی حکومتوں کی کوئی طاقت نہیں ہے تمہیں 1 روپے کا نقصان پہنچا سکے. کسی بڑے باڈی بلڈر کے اندر، کسی بڑے ترم خاں کے اندر، کسی بڑے کے بڑے جو اپنے نام سے جانے جاتے ہیں، کسی بھی یہ طاقت نہیں ہے تم سے نظریں ملا کر بات کر سکے. شرط یہ ہے اللہ کی طاقت کو تم اپنے ساتھ لے لو، اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دو. جب دشمن غار کے منہ تک پہنچ گئے، ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے، دشمن غار کے منہ تک پہنچ چکا ہے. آپ نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ٹینشن نہ لے، یہ کیا اوقات ہے ان کی. ان اللہ معنا، اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ میں ہے، اللہ کی قوت ہمارے ساتھ میں ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں ہے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے. جب اللہ ساتھ ہو گیا دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لے، وہ 313 صحابہ تھے بدر کے میدان میں، اللہ کی مدد ساتھ میں تھی، سامنے 1000 کے مسلح لشکر پر بھاری پڑ گئی. آج کروڑوں کی تعداد میں ہو کر کے ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں. یہ ذلت و رسوائی اسی لیے ہے اللہ کی رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے، اللہ کی مدد چھوٹ گئی ہے، اللہ کا ساتھ چھوٹ گیا ہے، اللہ سے دور ہو گئے ہو، اللہ سے کٹ گئے ہو، اللہ سے منقطع ہو گیا رشتہ. آج بھی اگر ایمان والے کا رشتہ، مسلمان کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے، کوئی دنیا کی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں، ان سنتوں میں ایک عظیم سنت یہ ہے، کیسی ہی پریشانی کا معاملہ ہو، کتنی ہی مشکلات ہو، کتنی ہی پریشانی میں ہو، نہ خود کبھی مایوس ہونا، نہ کسی کو مایوس ہونے دینا، نہ خود کبھی ڈپریشن کا شکار ہونا، نہ تمہارے جاننے والوں میں سے کسی کو ڈپریشن کا شکار ہونے دینا، نہ خود کبھی گھبرانا مصیبتوں سے، نہ کسی کو مصیبت سے گھبرانے دینا. مصیبت سے کیا گھبرانا؟ گرتے ہیں شہ سوار میدان کارزار میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، جو گھوڑے پر سوار ہو کر کے میدان کارزار میں جاتا ہے، جہاد کے میدان میں جاتا ہے، مقابلے میں جاتا ہے، وہ کبھی تلوار سے یا تیر کے زخم سے نیچے گرتا ہے. وہ بچہ کیا گرے گا جو اپنی ماں کی گود میں یا گھر کے آنگن میں گھٹنوں کے بل چل رہا ہے، وہ کیا گرے گا میدانوں میں؟ مرد بنو، شیر بنو. اللہ نے ایمان والوں کو بہادر بنایا ہے. لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. لا تہینوا، کم ہمت مت بنو، پست ہمت مت بنو، کمزور مت بنو. ولا تحزنوا، غم مت کرو. ان اللہ معکم، اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ میں ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے ایمان میں پکے ہو اور ایمان میں سچے ہو. بلند تم ہی رہو گے، جیت تمہاری ہوگی، فتح تمہاری ہوگی، بلند تمہیں ملے گی. شرط یہ ہے ایمان تمہارا مضبوط ہونا چاہیے، اللہ سے تمہارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. اس لیے کوئی مسلمان کسی بھی حال میں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، کاروبار میں لاس ہو جاوے، دکان میں نقصان ہو جاوے، ٹینشن نہیں لینا ہے، گھبرانا نہیں ہے، ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا ہے. آج کی ڈاکٹروں کی ریسرچ یہ بتاتی ہے دنیا میں بسنے والا ہر 5واں انسان ڈپریشن کا شکار ہے اور ذہنی مریض ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟
دنیا میں بسنے والا ہر پانچواں انسان ڈپریشن کا شکار، ذہنی مریض، مصیبت میں، پریشانی میں، جس کو پوچھو کیا حال ہے، کیا بتائیں صاحب، لاک ڈاؤن لگ گیا، جی ایس ٹی لگ گئی، فلاں لگ گیا، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کاروبار ایسے مندے ہیں، کس کو کیا جا کے بتاوے، ہر انسان کی زبان پر یہ ہے۔ جبکہ نبی کی سنت کیا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ کھانا ذرا کمزور مل گیا، وقتی طور پر تو ہے، وہ کون سا زندگی بھر پیٹ میں رہنے والا ہے، وہ بھی ہضم ہو کر سفلائی ہو جائے گا۔ جو مل گیا الحمدللہ، سونے کے لیے جہاں جگہ مل گئی الحمدللہ، کاروبار میں نفع ہو گیا تو بھی الحمدللہ، کم نفع ہوا تو بھی الحمدللہ۔ نبی کی سنت الحمدللہ علی کل حال، ہر حال کے اندر اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ایمان والا شکر گزاری کا جذبہ رکھے، کبھی بھی ناشکری کا زبان پر لفظ نہ لائے۔ ناشکری یہ نا امیدی کو پیدا کرتی ہے، اور نا امیدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت ناراضگی کو لاتی ہے۔ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے پھر یہ منفی باتیں کرتا ہے، ہر وقت اس کی باتیں منفی ہوگی، اس کی سوچ منفی ہوگی، یہ کمزور ہو جائے گا، یہ بالکل ذہنی مریض ہو کر کے خود بھی کمزور، اس کے ساتھ رہنے والوں کو بھی کمزور کرے گا۔ اس لیے نبی کی سنت یہ ہے، با ہمت رہو، پرعزم رہو، باوقار رہو، اور ہمیشہ اللہ کی ذات پر یقین اور اللہ کی ذات سے امید۔ کتنا ہی مشکل حالات میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو مشکل حالات کے اندر انسان کو عزت پہ چوٹیوں پر پہنچا کر کے دکھاتا ہے۔ ایک نبی کی مثال دیتا ہوں، یعقوب علیہ السلام۔ آپ یعقوب علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں۔ یعقوب علیہ السلام کے اللہ نے خواب میں بتایا، اے یعقوب، تیرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، میں اسے نبی بناؤں گا۔ ابھی یوسف علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے، اس سے پہلے ان کی نبوت کی جو ہے دعائیں مانگی جا رہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ، آپ نے جو مجھے خواب میں دکھایا ہے، میں تجھے بیٹا دوں گا اور تیری یہ نبوت والی وراثت اسے دوں گا، اے اللہ مجھے وہ بیٹا جلدی دے دے تاکہ میں اسے دیکھ لوں۔ جب یوسف پیدا ہوا، عجیب و غریب منظر، یوسف کے پیدا ہوتے ہی یوسف کی ماں مر گئی، ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب ماں کے بغیر بچہ کتنی مشکل میں تربیت پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو ایسے مشکل حالات میں رکھ رہے ہیں، لیکن انہی مشکل حالات سے گزر کر کے آگے مصر کے تخت شاہی پر بٹھایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو کبھی حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، مصیبتوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ وہ ہے جو یوسف کو ان تمام کی تمام مصیبتوں سے گزار کر مصر کے تخت شاہی پر بٹھاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں کا انتقال ہو گیا، 7-8 سال کی عمر کو پہنچے، بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے اٹھا کر مصر کے بازار میں بک رہے ہیں، یعقوب کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک بیٹا اگر مر جائے تو باپ چند دن رو کر کے صبر کر لیتا ہے کہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے جو نعمت دی تھی واپس اللہ نے لے لی، لیکن گم ہو جائے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، کن ظالموں کے پاس ہوگا، اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہوگا، اور زیادہ باپ کو دکھ ہوتا ہے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام رو رو کے اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے، اور ادھر یوسف علیہ السلام جب جوانی کو پہنچے، اللہ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا اور تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ یہ ایک نبی کی چھوٹی سی مثال ہے
مشکلوں کے اندر پلنے والے، مشکلات کے اندر رہنے والے آگے جا کر دنیا میں انقلاب برپا کرتے ہیں۔ دنیا میں جب بھی تبدیلی آئی ہے، جب بھی انقلاب آیا ہے، بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہے، اس سے پہلے مصیبتوں سے گزرنا پڑا ہے، پریشانیوں سے جھیلنا پڑا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، پھر جا کر کے اللہ نے انہیں فاتح بنایا ہے اور انہیں بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ اس لیے کسی بھی حال کے اندر ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا ہے، ذہنی مریض نہیں بننا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، پست ہمت نہیں ہونا ہے، کم ہمت نہیں ہونا ہے۔ ہمارے نبی نے بتایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی کا معاملہ کرو، تکلیف کے معاملات نہ کرو۔ ہر معاملے کے اندر جو آسانی کا پہلو ہو اس کو ڈھونڈا کرو اور آسانی کے پہلو پر عمل کیا کرو۔ مشکلات کے اندر زبردستی کودنے کی اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری دلایا کرو، خوشخبری دیا کرو، نفرت بھری منفی باتیں، منفی پہلو اس کو اجاگر نہ کیا کرو۔ حالات ایسے ہو رہے ہیں، ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا، ہمارے بڑی پریشانیاں آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس اللہ نے ہمیں کئی صدیوں تک آباد رکھا، عزت کے ساتھ رکھی، جو کئی پیڑھیوں تک عزت کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی طریقے سے عزت سے زندگی جیے گی، عزت کی زندگی گزارے گی، وقار کی زندگی گزارے گی، ایمان کے ساتھ زندگی گزارے گی اور کوئی پریشانیاں نہیں آئے گی۔ خوشخبریاں سناؤ لوگوں کو، مصیبتوں میں اور تکالیف کے اندر انہیں رکھنے کی اور تکلیفوں کی خبریں دینے کی کوششیں نہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی کوئی پریشان حال آدمی آیا، جب بھی کوئی مصیبت زدہ آدمی آیا، آپ نے اس کی مصیبت کا حل بتلایا ہے۔ آج کل مصیبت زدہ لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں تو بس وہ اس کے ساتھ رونے بیٹھ جاتا، حل نہیں بتلاتے ہیں، نہ اس کی مدد کریں گے، اس کے ساتھ میٹھی باتیں کریں گے، چائے پلائیں گے اور بس معاملہ وہیں ختم۔ جبکہ نبی کی سنت دیکھیے، ایک غریب آدمی، تنگ دست آدمی، فقیر آدمی، جس کے گھر میں فاقے چل رہے تھے، بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے اس کے پاس روٹی بھی نہیں تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بڑا پریشان ہوں، گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں، میری کچھ مدد فرمائیں۔ آپ نے اپنی امت کو مانگنے والا نہیں بنایا، دینے والا بنایا ہے۔ یہ مانگنے کی صفت یہ اچھی صفت نہیں ہے، دینے والا، حدیث میں آتا ہے الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ، یہ مانگنے والے اور لینے والے اور نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ نبی نے امت کو تعلیم دی، مشکل حالات کے اندر بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، بھیک نہ مانگنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری محنت کو کامیاب کرے گا اور رزق کے دروازے کھولے گا۔ نبی نے اس کو کہا تم بڑے پریشان لگ رہے ہو، اس نے کہا کھانے کے لیے گھر میں روٹی بھی نہیں ہے، سب گھر والے فاقے پہ فاقے کر رہے ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ آپ نے کہا تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کچھ تو ہوگا گھر میں۔ اس نے کہا کچھ نہیں، ایک چادر ہے، آدھی بچھا لیتا ہوں، آدھی اسی کو اوڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے کہا وہی چادر لے آؤ۔ اب فقیر آدمی کی چادر کیسی ہوگی؟ کوئی بڑا مالدار تھوڑی ہے جس کے پاس 1500 2000 والی چادر ہوگی، شاندار والی۔ اس فقیر آدمی کی چادر تھی، وہ ایک ہی چادر گھر میں، اس کو اٹھا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے مجمع کے اندر چادر کو ہاتھ میں لیا اور لوگوں کے سامنے کہا من یشتری ھذا الرداء، اس چادر کو کون خریدے گا؟
ایک آدمی کھڑا ہوا، میں اس کو 1 درہم میں خریدوں گا۔ آپ نے کہا وَمَن یزید، اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ ایک اور کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں اسے 2 درہم میں خریدوں گا۔ آپ نے کہا لائیے 2 درہم۔ اس چادر کو بیچا 2 درہم میں، 2 درہم لیے اور اس کو کہا کہ 1 درہم کا گھر والوں کے لیے آٹا اور سالن لے لو، 1 درہم کی بازار میں جا کر کے کلاڑی خرید کر لے آؤ۔ اب یہ صحابی گئے بازار میں جا کر 1 درہم کی کلاڑی خرید کر لائے۔ آپ نے اپنے پیارے ہاتھوں سے اس کلاڑی کے اندر دستانہ ڈالا اور اس سے کہا اب جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور یہاں لا کے بازار میں فروخت کرو۔ یہ صحابی جنگل گئے، لکڑیاں کاٹی اس سے اور یہاں لا کر بازار میں فروخت کی، لکڑیاں بکنے لگ گئی، اس کا کاروبار چل پڑا۔ روزانہ اس نے یہی کام چالو کیا۔ 15-20 دن، مہینے کے بعد عمدہ لباس، عمدہ سواری، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، آپ نے جو طریقہ بتلایا تھا اس طریقے پر میں نے عمل کیا، اللہ نے میری فقیری کو دور کیا، میری غربت کو دور کیا۔ آج دیکھو میری ذاتی سواری ہے، یہ میرے بدن پر عمدہ لباس بھی ہے اور گھر والے بھی اچھا کھا پی رہے ہیں۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کو حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی حالات آتے ہیں، حالات تو آتے ہیں انسان کو مضبوط کرنے کے لیے، انسان کو محنتی بنانے کے لیے، انسان کو جد و جہد کروانے کے لیے۔ اس لیے حالات سے ٹوٹنا نہیں چاہیے، حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، حالات سے ذہنی مریض نہیں بننا چاہیے، حالات سے ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حالات کے اندر جد و جہد کر کے، محنت کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنا کر کامیاب بن کے دکھانا چاہیے کہ ہم حالات کے اندر بھی محنت کر کے کامیاب بننے کا ہنر رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے صحابہ کرام میں یہ کر کے بتلایا۔ اس لیے یہ بھی نبی کی عظیم سنت ہے، کسی مصیبت زدہ کی ہیلپ کی جائے، کسی ڈپریشن کے شکار کو ڈپریشن سے نکالا جائے، مایوس آدمی کو مایوسی سے نکالا جائے، بیمار آدمی کو تسلی دی جائے، ہر مصیبت والے کو مصیبت سے نکالنے کی کوشش کرنا یہ نبی کی عظیم سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی ہے سنت پڑھ لیں۔